نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول تفسیر میں ہماری بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں چلی تھی اور ان کے بارے میں کچھ تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. ان کے بارے میں یہ بات باقی رہ گئی ہے ابھی کہ عبداللہ ابن عباس سے جن تابعین نے روایت کیا ہے، ان کے جو شاگرد ہیں، ان شاگردوں میں سے کون کون سی سندوں سے روایت آتی ہے تو صحیح مانی جاتی ہے اور کون سی سندوں سے آتی ہے تو روایت صحیح نہیں مانی جاتی. تفسیر میں یہ بیان آپ کے سامنے آنا تھا، لیکن آج اس ہفتے ابھی وہ بات ہم آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں، اور اس کی جگہ پہ اسی درس میں ہم جو جامع العلوم والحکم میں حدیث چل رہی تھی، اس حدیث کی شرح کو ہی آگے بڑھائیں گے، اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہ علوم قرآن سے جو بات چل رہی تھی، تفسیر کے متعلق چل رہی تھی، وہ بات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو بات ہماری چل رہی تھی حدیث ابن عمر کے تعلق سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث تیسری حدیث ہے جامع العلوم والحکم کی. ہم نے حدیث شروع کر لی تھی اور یہ بھی کہا تھا آپ سے کہ حدیثیں آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث دین کے 5 ارکان سے، اسلام کے 5 ارکان سے متعلق ہے، جسے ہم ارکان خمسہ بھی کہتے ہیں. دین کے یہ 5 ارکان اسی سے متعلق ہے، اور صحیحین کی یہ حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی عمارت، پوری عمارت یہ کھڑی ہے 5 پلروں پہ، 5 بنیادوں پہ، اور ان 5 کا تذکرہ کیا گیا تو کہا گیا، پہلے نمبر پہ یہ بیان کیا گیا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جسے ہم ایک لفظ میں شہادت کہتے ہیں. تو پہلا پلر ہے شہادت، کلمہ شہادت، اور دوسرے کے بارے میں کہا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، اور تیسرا پلر بیان کیا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. یہاں تک ساری حدیثوں میں، ساری روایتوں میں یہ ترتیب متفق علیہ ہے، یعنی ساری روایتوں میں یہی ترتیب ہے. پہلے کیا ہے؟ شہادت، اس کے بعد اقامت صلاح، اس کے بعد ایتاء زکوٰۃ. پھر تھوڑی ترتیب روایتوں میں تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے. تو بعض روایتوں میں ترتیب میں وصوم رمضان ہے، یعنی رمضان کا روزہ یہ پہلے ہے، اور اس کے بعد حج ہے 5ویں نمبر پہ. اور بعض روایتوں میں ترتیب کے لحاظ سے صوم رمضان یہ 5ویں نمبر پر ہے اور حج بیت اللہ یہ 4تھے نمبر پر ہے. یہ 5 پلر ہیں، ان کے بارے میں بات شروع ہو چکی تھی. میں نے وہ عمارت کی جو بات کہی گئی ہے، اس کے اندر وہ عمارت آپ تصور میں لائیں، ذہن میں لائیں. اس کے بارے میں بھی آپ سے بات ذکر کی تھی کہ اس زمانے میں جو ٹینٹ وغیرہ کا یا چھپر وغیرہ کا جو طریقہ تھا، اس میں ایک جو بیچ میں ہے اسی پر پورا ٹینٹ کھڑا ہوتا تھا، اور کنارے سپورٹنگ دوسرے اس کے پلر ہوتے تھے. تو ایسے ہی جو اسلام کی یہ عمارت ہے
اس میں بھی ایک پلر یہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اگر وہ ڈھہ جائے، ختم ہو جائے تو یہ پوری عمارت زمین پر آ جائے گی، قائم نہیں رہے گی، اور وہ کلمہ شہادت والا پلر ہے۔ اس کے بعد والے جتنے بھی یہ چار ہیں یہ سب سائیڈ کے ہیں، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر یہ پلر گر جائیں گے، نہیں ہوں گے، تو اسلام کے احکام کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے کمی تو ہوگی، لیکن پھر بھی عمارت کھڑی رہے گی۔ عمارت ہی نہیں کھڑی رہے گی اگر کلمہ شہادت والا پلر ختم ہو جائے، اگر وہ باقی نہ رہے۔ یہ چیز آپ کو سمجھا رہا تھا میں، اور یہیں پہ بات آئی تھی، یہی چیز آپ کو سمجھانی ہے ابھی۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 جو ہے اس کے پلر ہیں اور 5 پلروں پر یہ عمارت کھڑی ہے، اور 5 پلروں کا ایک ہی درجہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا کہیے کہ اصول ہے شریعت کے اندر کہ اس کو آپ سمجھ لیں گے تو بہت سارے مسائل میں جب حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، وہاں پریشانیاں آپ کو نہیں ہوں گی، اس کو سمجھنا ہے آپ کو۔ اور یہ جامع العلوم والحکم میں جو بھی حدیثیں ہیں وہ ایک اصول کی حیثیت ہی رکھتی ہیں، یعنی ان اصولوں کو آپ کو سمجھنا ہے۔ اصل اس حدیث میں بھی اس اصول کو آپ کو سمجھنا ہے۔ وہ اصل کیا ہے؟ وہ چیز کہ ان 5 پلروں میں ایک پلر بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے کلمہ شہادت والا پلر، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کو جو ہے۔ یہ اگر قائم ہے تو سمجھو کہ اسلام کی عمارت قائم ہے، اگر یہ نہ پایا جائے تو اسلام کی عمارت قائم نہیں ہے۔ اب سمجھیے اس کو کیسے ہے۔ اگر کسی شخص نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا ہے، کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کیا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کیا ہے، اور یہ سب سے اہم پلر ہم نے کہا ہے۔ آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ اگر یہ چیز نہیں پائی گئی تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ کافر ہے، مشرک ہے۔ آپ چاہے جو بھی لفظ استعمال کر لیں، کافر کا استعمال کریں یا مشرک کا لفظ استعمال کریں، لیکن ہے، جب تک وہ زبان سے اپنی زبان سے کلمہ شہادت، اس کا وہ اعتراف دل سے نہیں کرتا، زبان سے اقرار نہیں کرتا، دل کی بات تو ہمیں معلوم نہیں ہو پاتی ہے، حالانکہ دل سے بھی وہ ضروری ہے، تصدیق ضروری ہے، لیکن ہمارے سامنے ظاہری طور پر اس کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے اس کلمے کا اقرار کرے۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلم نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسلام کی عمارت اصل اسی پہ کھڑی ہوتی ہے، یہی ہے اصل اسلام کی عمارت کو سمجھنے کے۔ یہ اسلام کی عمارت کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ اسی کلمہ شہادت پر ہی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ جب کلمہ شہادت ہی نہیں ہے تو اسلام کی عمارت ہی نہیں ہے۔ آدمی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ابھی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے ہمارے ساتھ آ کر کے، رمضان کے مہینے میں سوچتا ہے روزہ رکھنے کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ آج کل ہمارے بہت سارے بھائی اسی طرح سے بیان کرتے ہیں، نماز کو بیان کریں گے تو اس کے ایسے فوائد بیان کریں گے جیسے آپ کو یوگا کی تربیت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جگہ پر کیا کر لیجیے، آپ کوئی شخص یہ دیکھ کر کے چلو یہ تو بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے یہاں پر، ہم یہیں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کلمہ شہادت نہیں پڑھا ہے لیکن نماز میں آ جا رہا ہے، نماز پڑھ لے رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور رمضان کے روزے کے بہت فائدے ہیں، طبی فائدے بہت ہیں، بہت سی بیماریاں جو ہے دور ہو جاتی ہیں، جیسے آپ بیانات وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں۔ فائدے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن کسی شخص نے سنا ہاں یہ فوائد ہیں تو چلو ہم روزہ رکھیں گے، اپواس رکھیں گے، ان کی زبان میں کہنا ہو تو ہم بھی اپواس رکھیں گے، یہ فائدہ ہم بھی حاصل کریں گے، اور روزہ بھی رکھ لے، ٹور کے طور پر جیسے اور جگہوں پہ جاتے ہیں، مکہ بھی جا کر کے آ جائے۔ دان پون کرنا کا تصور ان کے یہاں بھی ہے، اپنے مال میں سے وہ
صدقہ اور خیرات بھی کر دے، لیکن چونکہ کلمہ شہادت کا یہ پلر موجود نہیں تو یہ ساری چیزیں بیکار ہوتی۔ یہ اصول میں بات ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہونی ہے کسی شخص کے اندر، کہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرے۔ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جب تک یہ نہیں ہے تب تک اسلام کی عمارت ہی نہیں ہے۔ پہلے عمارت کو کھڑے ہو جانے دو، ڈھانچے کو کھڑے ہو جانے دو، اس کے بعد کہاں کہاں اسے سپورٹ ملنا ہے، کیسے کیسے ہم کو اسے مزین کرنا ہے، یہ سب چیزیں بعد میں آئیں گی، لیکن پہلے اس کو کھڑا تو ہو جانے دو۔ اس طریقے سے کلمہ شہادت پر اسلام کی یہ عمارت کھڑی ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں پائی جائے گی، انسان چاہے جو بھی کر لے اس کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو ہم یہ سمجھ لیں، یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے شریعت کا، یہ جب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا، اب اگر کسی نے بھی آپ سے یہ سوال کیا کہ کسی مشرک یا کافر نے کوئی نیک کام کیا، نیک کاموں میں عام طریقے سے جو تصور میں آتی ہے بات وہ یہی ہے، چیریٹی جسے کہتے ہیں آج کل، چیریٹی کا کوئی بھی کام، کسی غریب کی مدد کر دیا، کسی کا ساتھ دیا، کسی مظلوم کا ساتھ دیا، کوئی بھی نیک کام کیا غیر مسلم، اس کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کا اجر اسے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ سوال آتا ہے نہیں؟ یہی نیکی کا کام اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ سوال آتا ہے نہیں؟ جی، اب یہ سوال ہے، آپ اس اصول کو سمجھ جائیں اگر کہ اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے اس پلر پر، وہ کیا ہے؟ پلر شہادت ہے۔ جب یہ عمارت کھڑی ہوگی تبھی یہ سائڈ کی چیزیں آئیں گی، یہ دیوار، یہ ساری چیزیں تبھی فائدہ پہنچیں گے۔ صرف دیوار کھڑی ہو جائے اور یہ اوپر سے جو جس کھمبے پر اسے کھڑا ہونا ہے وہ کھمبا ہی نہیں پایا جاتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں یہ بات ہے مشرکین کے بارے میں، سورہ کہف میں آپ یہ آیت پڑھتے ہوں گے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جو بھی انہوں نے عمل کیا ہے ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے تو اسے یہ بکھرے ہوئے جو ریت ذرات ہوتے ہیں ویسے ہی بنا دیں گے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں غبار ہے، ذرات ہے زمین میں، جو یہ ریت بال وغیرہ کچھ بھی اس طرح کی چیز سمجھ لیجئے، یہ صرف ایسے ہی بکھرے ہوں تو کوئی عمارت اس سے کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ ان کے یہ عمل بکھرے ہوئے ریت کی طرح سے ہیں، عمارت کا حصہ نہیں بن سکتے۔ کب تک نہیں بن سکتے؟ جب تک کلمہ شہادت نہ ہو، چاہے جو بھی عمل کر لے کوئی مشرک۔ یہ آیت سمجھنا بہت آسان ہو گیا، جو بھی عمل کر لے اور چاہے بظاہر وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو عمل، لیکن اگر کلمہ شہادت کا اعتراف نہیں ہے تو اس عمل کی اللہ تعالی کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ کیسے ہم کو سمجھ میں آیا یہ؟ آپ چاہے کتنا مضبوط کوئی دیوار کتنی مضبوط بنا لیں، لیکن اگر بیچ والا پلر نہیں ہے اس خیمے کو باقی رکھنے کے لیے تو کبھی بھی یہ خیمہ باقی نہیں رہ سکتا، یہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ پہلے اس کی مضبوطی نہیں چاہیے، پہلے کس کی مضبوطی چاہیے؟ بیچ والے پلر کی مضبوط، جس پر اس کو کھڑا ہونا ہے، جو اصل اس کا کھمبا ہے جس پر کھڑا ہونا ہے، اسے پہلے اس کی مضبوطی چاہیے، اور جو اس کی مضبوطی چاہتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے تو یہ عمارت بھی اس کی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اصول سمجھ گیا، سمجھنا آسان ہو گیا یہ جی۔ اب دوسری بات پیش کر رہا ہوں اسی سے جڑی ہوئی۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، یہ جو شہادت ہے، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادت زبان سے پڑھا لیکن اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں۔
زبان سے پڑھ لیا لیکن صحیح نہیں ہے، کچھ جانتا ہی نہیں اس کے بارے میں اور اس کے خلاف پورے کام کر رہا ہے۔ جب عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے، عقیدے کی مضبوطی نہیں ہے، تو چاہے وہ نماز روزانہ 100 رکعت بھی نفل نماز پڑھتا ہو، اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جب آپ کا یہ اصل پلر مضبوط نہیں ہے تو سائڈ کے پلر مضبوط کرنے کا فائدہ کیا؟ جسے مضبوط ہونا چاہیے تھا، جس پر پوری عمارت کھڑی ہے، وہی مضبوط نہیں ہے تو عمارت تو ڈھہ جائے گی۔ زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو اور جلدی ڈھہ جائے گی، وہ تو باقی نہیں رہے گی۔ اسی لیے اب حدیث کو سمجھنے کی جو مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کو ایک بلڈنگ سمجھ لیجئے، تو یہ بلڈنگ کتنے کھمبوں پہ کھڑی ہے؟ 5 کھمبوں پہ، جس میں اصل کھمبا کلمہ شہادت ہے، اور بقیہ 4 اور بھی سپورٹنگ ہیں، ان کو بھی رہنا ہے، لیکن اصل یہ ہے۔ بہت مضبوط ہوگی یہ عمارت جب یہ 5 کھمبے اپنی جگہ پر مضبوط ہوں گے، لیکن اگر یہ بیچ کا کھمبا جسے ہم کلمہ شہادت والا کھمبا کہتے ہیں، یہ جتنا مضبوط ہوگا عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اگر یہ پایا ہی نہیں جاتا ہے، عمارت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اگر یہ پایا گیا ہے، اصول میں آئیے گا، ذہن میں رکھیے، بیچ والا کھمبا پایا گیا ہے، واقعی آدمی پکا سچا مومن ہے، دل سے اس نے کہا، دل سے تصدیق کیا اور زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، واقعی وہ مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ اگر تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی دوسری چیزوں میں، ہم ایک چیز کو لگے اقامت صلاۃ، پھر زکوٰۃ دینا، اس کے بعد پھر روزے کا مسئلہ، پھر حج کا مسئلہ، اس میں اگر کوتاہی ہوگی تو پھر یہ عمارت تو کھڑی رہے گی لیکن یہ عمارت کمزور رہے گی، کیونکہ جو سپورٹنگ پلرز ہیں ان کو بھی مضبوط رہنا چاہیے، اچھی طرح سپورٹ دینا چاہیے اس عمارت کو۔ اگر اس میں کمزوری آ رہی ہے تو عمارت تو رہے گی قائم، لیکن کمزوری رہے گی۔ اس کا تعلق نماز سے بھی ہے، روزے سے بھی ہے، حج سے بھی ہے، زکوٰۃ سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ اب اس اصول سے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کسی نے کلمہ شہادت پڑھا ہے اور صحیح اعتراف بھی ہے، صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، اور وہ اسلام کو ہی صحیح مذہب مانتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، نماز میں کچھ کوتاہی پائی جاتی ہے، کبھی کبھار نماز اس کی چھوٹ جاتی ہے، اسلام ہوگا اس کا؟ بولیے، اسی اصول سے، اصول سمجھنا ہے ہم کو، اصول یہی ہے، اسی اصول سے اگر آپ اس کو سمجھیں گے، یہی جو ہے یہ حدیث میں نے آپ سے کہا اصول کی حیثیت رکھتی ہے، اسی سے ہم کو مسائل سمجھنا ہوتا ہے۔ نماز کے بارے میں اختلاف ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ نماز کے بارے میں اختلاف ہے، بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تو جی، لیکن یہ چیز اصلاً اس اصول کے خلاف ہے، اسی لیے بہت سے مسائل میں چیزیں، یعنی صرف نماز کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک آدمی خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کرنا ایک گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے یہ، لیکن وہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اصل مین دلیل کیا ہوتی ہے ان سب مسائل میں؟ اصل یہی اصول ہے، لوگوں کی ہاں یہی چیز ہے، پہلے وہ اس کو سامنے رکھتے ہیں کہ اسلام یعنی یہ کلمہ شہادت، اس کا جو اعتراف ہے، اس کی جو تصدیق ہے، اگر یہ صحیح ہے، عمل میں کوتاہی ہوئی ہے یا گناہ کوئی ہوا ہے تو اس عمل میں کوتاہی کی وجہ سے یا گناہ کی وجہ سے، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس میں شرک نہیں آتا ہے، شرک میں وہ مسئلہ کیا آ جاتا ہے؟
کلمہ شہادت کا مسئلہ آیا تھا، اس کو ذہن میں نہ لائیے گا یہاں پہ، یعنی شرک کفر اس کے اندر ہم اس کی بحث نہیں کر رہے ہیں۔ کس کی بحث کر رہے ہیں؟ ایسے گناہ جو شرک سے چھوٹے ہیں۔ انسان اپنے نفس کا غلام بن کر کے یا اپنے نفس کے تابع بن کر کے وہ گناہ کر جاتا ہے، اس سے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر یہ کلمہ شہادت والا پلر صحیح ہے اس کا، تو اسے ہم مومن اور مسلم ہی مانیں گے اور اسلام کی یہ عمارت کھڑی رہے گی۔ کمزوری ضرور آتی ہے اس سے، اس عمارت میں گناہ جتنے بڑے کرے گا اس کی اسلام کی عمارت میں اتنی ہی کمزوری ہوگی، کمزوری ضرور آئے گی لیکن عمارت نہیں گر جائے گی، عمارت باقی رہے گی۔ یہ تشبیہ سمجھیے اس کو، اہم اصول میں سے ہے یہ۔ اب آپ یہ لائیں کہ کہاں اس کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان باقی رہے گا، اب یہ بہت سے مسائل آتے ہیں اس میں۔ سب سے اہم دلیل یہی اصول ہے، جس نے کلمہ شہادت کا اعتراف کر لیا، تصدیق بھی ہے دل سے، اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اب وہ اسلام سے نہیں نکلے گا جب تک کہ یہ شہادت اس کی ختم نہ ہو، مرتد نہ ہو جائے۔ مرتد کب مانا جائے گا؟ شہادت سے نکل گیا، کلمہ شہادت ہی اس کا باقی نہیں رہا، تب تک وہ مومن رہتا ہے، مسلم رہتا ہے۔ جب وہ مسلم ہے، مومن ہے، اس سے یہ گناہ ہوا ہے، تو اب اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے وہ بھی سوچنا نہیں پڑے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو داخل کریں گے یا داخل نہیں کریں گے یہ بھی سوچنا نہیں پڑے گا۔ یہ سب سوال آتے ہیں نا کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اسے سوسائڈ کر لیا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کریں گے یا نہیں کریں گے، سارے سوالات آتے ہیں، لیکن ان سوالات کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر ہم یہ اصول سمجھ لیں۔ اہم ہے یہ بات۔ پھر اس کے بعد اور چیزیں ہیں، ان کی اہمیت ہے، اور پلر ہیں ان کی اہمیت ہے، لیکن جو اہمیت اس کی ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے، کہ اگر یہ پلر نہیں پایا جاتا ہے کلمہ شہادت کا تو پھر یہ سارے پلر بیکار، ساری چیزیں بیکار، عمارت یہ کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ پلر پایا گیا تو عمارت کھڑی ہوگی، لیکن عمارت کمزور ہو سکتی ہے اگر آدمی اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے، عمل میں کوتاہی پائی جاتی ہے یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے یہ عمارت کمزور ہو جاتی ہے، عمارت کی مضبوطی باقی نہیں رہتی ہے۔ اختلاف ہے نماز کے بارے میں، اسی طرح سے اختلاف ہے زکوٰۃ کے بارے میں بھی۔ کس کے بارے میں؟ زکوٰۃ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، روزے کے بارے میں بھی، اور اختلاف ہے حج کے بارے میں بھی۔ لیکن نماز کا اختلاف اتنا مشہور ہے کہ وہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ورنہ اگر صرف اہل علم کے اقوال کی بات کریں گے تو دوسرے بھی بعض عمل ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ہم ان سب کے خلاف یہ بات کہتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں کہ بس اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اس کا تعلق کلمہ شہادت سے ہے۔ اگر کلمہ شہادت سے ہے، اگر اس میں کمی ہے، اس میں کوتاہی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی صحیح معنی میں اعتراف نہیں کیا ہے، تو اس میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ زمین میں اس کی عمارت آ کر کے لگ جائے گی اور عمارت اسلام کی قائم نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ چاہے جو بھی عمل ہو، جو بھی گناہ ہو، ہر حال میں ہم یہی کہیں گے کہ وہ مسلم ہے لیکن گناہگار مسلم ہے، فاسق مسلم ہے، فاسق مومن ہے، گناہگار ہے لیکن ہے مومن۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے معاف کرے گا اور چاہے گا تو اسے عذاب دے گا اس کے گناہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ لیکن اگر مشرک ہے، کلمہ شہادت ہی نہیں پایا گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کرنے والا نہیں، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔
یہ اس حدیث کو سمجھنے کا مسئلہ ہے. بنی الاسلام علی خمسن، تو 5 پلروں پر اسلام کی یہ عمارت کھڑی ہے، اور اس میں اہم پلر کون سا ہے؟ کلمہ شہادت. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اہمیت کے لحاظ سے، پہلے میں کلمہ شہادت کے بارے میں اور بھی بات پوری کر لوں آپ کو، پھر انشاءاللہ ہم دوسرے پلروں کے بارے میں بات کریں گے. سمجھنے کے لیے اصولی باتیں ہیں، یہ سمجھ جائیے اچھی طرح سے، تو آپ کو بہت سے مسائل میں اس کا فائدہ ہوگا. اگر کسی شخص نے زبان سے کلمہ کہا، کلمہ شہادت کسے کہا؟ زبان سے کہا، لیکن دل میں نہیں ہے وہ، تو بولیے یہ عمارت کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے؟ نہیں، اسلام کی یہ عمارت کھڑی ہی نہیں ہوئی. کیوں نہیں کھڑی ہے؟ اس لیے کہ کلمہ شہادت کا اعتراف دل سے بھی ضروری ہے اور زبان سے بھی، اور دل سے یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے، تصدیق نہیں پائی جا رہی ہے. زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن دل میں اس کے یہ چیز نہیں ہے، تو پھر اسے منافق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے. دل سے وہ چیز نہیں ہے اس کے پاس، ایمان ہی نہیں ہے سرے سے، تو اسلام کی عمارت ہی کھڑی نہیں ہوئی. اب وہ چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے لے، اس کا ان سارے عمل کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ پلر سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جنہیں ہم منافق کہتے ہیں، اعتقاد کے لحاظ سے منافق، زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، ان کی نماز ان کو فائدہ پہنچائے گی؟ حالانکہ وہ بھی آ کے نماز پڑھتے تھے، تمام لوگوں کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، وہ بھی حج کرنے کے لیے بھی چلے جاتے سب کے ساتھ مل کر کے، لیکن یہ عبادات ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، کیونکہ سپورٹنگ پلر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر بیچ کا پلر نہ ہو. مین تو یہ پلر ہونا چاہیے تھا، وہ پلر تو پایا ہی نہیں جاتا، جس میں زبان سے اقرار کے ساتھ دل سے تصدیق ضروری ہے. اسی لیے منافقین کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اسی حدیث سے وہ مثال بھی سمجھ جائیے، اتنی اہمیت ہے اس حدیث کی. دیکھیے کیسے منافق کی مثال میں آپ کو اسی عمارت سے سمجھاتا ہوں. ہم نے آپ سے کہا بیچ کی جو پلر ہے اس کو بہت مضبوط ہونا چاہیے، پورے کو تھامے رکھنے کے لیے اچھا مضبوط رہنا چاہیے، اس کو اسی پر اس کو سب کو جو ہے تھامے رکھنا ہے. اگر آپ چھتری سے مثال لے لیں اس کی، تو چھتری کو ذہن میں رکھ لیں، ابھی امبریلا جو جس پر اس کو کھڑے رہنا، اس کو مضبوط رہنا ہے. اگر یہ پلر ایسا دیکھنے میں خوب لگتا ہے، اچھا بڑا مضبوط ہے، لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو جیسے ہی اس کے اوپر آپ وزن ڈالیں گے ویسے ہی نیچے آ جائے گا. دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ وہ پلر ہے، لیکن حقیقت میں ہے نہیں. یعنی جیسے آپ سیمنٹ بالو اچھا ڈال کر کے اس کو اچھا پلر بنائے ہوں، اور ایک یہ ہے کہ صرف ریت بھر دیا ہے آپ نے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں. بہت سارے آپ نے انجینئروں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ فلائی اوور بنا رہے تھے، تو فلائی اوور میں سیمنٹ اتنا کم کر دیا کہ وہ بنتے بنتے ہی نیچے گر گیا. اب آپ اس مثال کو یہاں بھی سمجھو کہ اگر اس کے پاس دل سے تصدیق سرے سے ہے ہی نہیں، زبان سے صرف ظاہری ہے، ظاہر میں یہ پلر نظر آ رہا ہے، حقیقت میں پلر ہے ہی نہیں، تو عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو عمارت نیچے آ جائے گی. اور یہ اس سے بھی کہیں برا آدمی ہوگا جس نے سرے سے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں، اس سے بھی برا ہے. کیوں اس سے برا ہے؟ بولیے.
کہیں پر فلائی اوور بنا ہی نہیں رہے تھے تو پریشانی تھی، لیکن اس نے غلط میٹیریل ڈال کر کے بنایا اور نیچے گر گیا تو برا ہے کہ نہیں اس سے زیادہ؟ کیونکہ ظاہر میں آپ کو فلائی اوور نظر آیا تو آپ اس پر چڑھ کے جانا چاہ رہے تھے، نیچے گر گئے، الٹے کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ تو یہ تو اس سے بھی برا معاملہ ہے، اس سے بھی بری چیز ہے یہ کہ آدمی پہلے تو کلمہ شہادت پڑھا ہی نہیں، الگ معاملہ ہے، لیکن یہ تو زبان سے ظاہر کچھ اور کر رہا ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور سخت سزا رکھی ہے۔ اس کے بعد دل میں آدمی کے پورے طریقے سے تصدیق ہے، وہ مانتا ہے، کلمہ شہادت کا اعتراف بھی کر لیا ہے، سب کچھ ہے، اعتراف بھی کر لیا ہے اور مانتا بھی ہے، دل سے مانتا ہے، لیکن کہیں مجبوری آ گئی اور مجبوری کی وجہ سے اس کو کلمہ کفر زبان سے کہنا پڑا۔ کیا؟ کلمہ کفر زبان سے کہنا پڑا، یعنی سمجھ لیجئے اس کو بھی، کلمہ کفر زبان سے کہنا پڑا لیکن دل سے نہیں ہے، وہ دل میں اس کے تصدیق ہے اور پہلے سے اعتراف بھی ہے، پہلے سے مومن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک جگہ ایسا پھنس گیا کہ اس کو زبان سے کہنا پڑا کلمہ کفر۔ یہ عمارت باقی رہے گی یا نہیں؟ جی ہاں جی، وہ پلر اچھا مضبوط سا بنا دیا، کوئی تحقیق کرنے کے لیے آیا، آپ نے اس سے کہہ دینا اندر بھوسا بھرا ہوا ہے، اندر مٹی بھری ہوئی ہے، یہ کہنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ بولیے آپ، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اس کو، کیونکہ حقیقت میں یہ بہت مضبوط بنا ہوا ہے اور یہ عمارت گرنے والی نہیں ہے۔ وہ تو ایسے ہی زبان سے کہہ دیا، نہیں ہم نے صرف مٹی ڈال کے رکھی ہے، اتنا ہی اس میں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں وہ مضبوط ہے یہ پلر کلمہ شہادت کا، تو اگر زبان سے کبھی کسی خوف کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے کہہ بھی دیا کلمہ کفر، تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا ہے اور یہ عمارت قائم رہتی ہے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ نہیں اس میں یہ بھرا ہوا ہے، وہ چیز بدل تو نہیں جائے گی، کیونکہ حقیقت میں دل میں کیا ہے؟ دل میں ایمان ہے تو ایمان باقی رہے گا۔ مثال سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ ہے کلمہ شہادت کی بات۔ دل میں اگر یہ چیز ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، یہ چیز قرآن میں جو بھی میں نے پیش کیا آپ کو، لیکن میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا اس کو کہ اگر دل اطمینان مطمئن ہے ایمان سے، لیکن زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا کسی کافر مشرک سے ڈر کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی اور وہ مسلم باقی رہتا ہے، مومن باقی رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہیں، اس اصول کو ذہن میں رکھنے سے کہ اسلام کی پوری عمارت کس پر کھڑی ہے؟ کلمہ شہادت جو کہ اصل ہے، اور 4 اور اس کے سپورٹنگ پلر ہیں، اور یہ اہم ہیں، ان کو بھی پایا جانا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس میں سے کوئی کمی ہوئی تو اسلام میں کمی تو ہوتی ہے، کمزوری تو ہوتی ہے، لیکن عمارت تو باقی رہتی ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لیا، میں نے اس سے پہلے سوسائڈ کی بات کہی تھی، وہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہوتا ہے، کسی نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے، جو زیادہ معاملہ اسی کا ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی ایک جان کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے آدمی سارے انسانوں کو قتل کر دیتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ، اسلام میں بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اسلام سے نکل جائے گا یا اسلام میں باقی رہے گا؟ باقی رہے گا یقین کے ساتھ؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا، دنیا میں بھی اس کی سزا مل سکتی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اسلام میں باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیونکہ کلمہ شہادت ہے، یہ پلر اگر موجود ہے
تو اسلام میں کمی تو ہو سکتی ہے، ایمان میں کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایمان ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ پلر کمزور ہوگا ایسا مانا جا سکتا ہے، لیکن عمارت کمزور ہوگی یہ مانا جا سکتا ہے، لیکن عمارت زمین پر نہیں آئے گی۔ یہ سارے مسائل ایسے ہیں جس میں چیزیں پائی جاتی ہیں، لوگوں کی اختلاف بھی پائے جاتے ہیں، اور الگ الگ جو ہے لوگوں کے اقوال بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر آپ یہ اصول سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اصل جو پلر ہے وہ کلمہ شہادت ہے، اور اس کے بعد کی جو بھی پلر ہے یہ سپورٹنگ پلر ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں، جس سے اسلام کی یہ عمارت جو ہے قائم رہتی ہے، اگر اس کو سمجھ گئے ہیں آپ تو کبھی بھی کسی مسئلے میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ سوالات آتے رہیں گے لیکن پریشانی نہیں ہوگی آپ کو، اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھ کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ نماز کا مسئلہ بھی یہی ہے، نماز کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا ہے، اسلام سے نکلتا نہیں، کافر نہیں ہوتا ہے وہ۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ کلمہ شہادت کا تھا۔ اقامت صلاح، دوسرے نمبر پر کیا بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عمارت اور اسلام کی بلڈنگ کے تعلق سے؟ اقامت صلاح، یہ دوسرا پلر ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے دکھایا تھا کہ وہ کسی کتاب میں ایک حدیث کا ترجمہ تھا اور انگلش میں ترجمہ تھا، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اس میں سب سے بڑا پلر یہ نماز ہے، اور پہلے انہوں نے یہاں درس میں سن رکھا تھا کہ نہیں، اس میں جو اہم اور بیچ والا پلر، اصل پلر جو ہے یہ کلمہ شہادت ہے، اس کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا، جان رکھا تھا۔ تو ذرا تعجب ہوا ان کو، تو انہوں نے مجھے لا کے دکھایا کہ نہیں، حدیث میں تو یہ ہے کہ سب سے بڑا پلر کون سا ہے؟ نماز ہے اس میں۔ میں نے کہا نہیں، حدیث میں تو کہیں ایسا نہیں آیا، ایسا کچھ ذہن میں بھی نہیں تھا، میں وہ الفاظ دیکھنا چاہتا ہوں کون سی حدیث میں آیا ہے۔ تو جب وہ دونوں وہ کتاب سامنے لے کر کے آئے، اس کو دیکھا ہم نے، تو عربی جو عبارت ہے اس میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے، وہ ترجمہ کرنے والے نے غلط ترجمہ کر دیا انگلش میں، اور اس کی وجہ سے وہ چیز پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بھی تھوڑا عربی جانتے تھے، ہم نے ان کو دکھایا بھی کہ دیکھو یہ اصل عربی میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے، بگ کا جو ترجمہ کیا ہے اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے، اور وہ چیز ہے ہی نہیں سرے سے۔ اس میں سب سے بڑا پلر، جو سب سے اہم پلر ہے، وہ کلمہ شہادت ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے بیان فرمایا، اسی کو پہلے ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا، اقامت صلاح ایک مسلم کی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے، اور اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے اس کے کھڑے ہونے میں جو سپورٹنگ رول سب سے زیادہ ہے وہ اقامت صلاح کا ہے، اس کا سپورٹ سب سے زیادہ ہوگا اس میں۔ اس لیے جب یہ ختم ہوتا ہے تب بھی عمارت کافی کمزور ہو جاتی ہے، کھڑی تو ہے لیکن بہت کمزور۔ جو کمزور ہونے لگے تو کبھی ڈر ہے کہ زلزلہ آیا تو بولیے، زلزلے کو برداشت نہیں کر پائے گی یہ عمارت۔ زلزلہ سمجھتے ہیں نا، ارتھ کویک جو ہے، یہ زلزلے کو یہ عمارت برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسلام میں زلزلہ کیا ہے؟ ہمارے دین سے متعلق زلزلہ کیا ہے؟ کہ جو فتنے ہیں دنیا میں، جو فتنے پائے جاتے ہیں، چاہے ارتداد کا فتنہ ہو، تکفیر کا فتنہ ہو، یہ سارے جو فتنے پائے جاتے ہیں، یہ فتنے کبھی آئے تو اس فتنے کی زد میں ہماری عمارت آ جائے گی، ہماری بلڈنگ زمین میں چلی آئے گی۔ یہ جب سپورٹنگ جو پلر ہیں اس کے ذریعے سے یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ عمارت کو کھڑے ہونے میں مدد ملتی ہے اس کے ذریعے سے۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے گی تو فتنوں کا شکار ہو کر کے، فتنوں کا شکار ہو گئے تو جیسا حدیث میں آتا ہے کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ لوگ صبح میں مومن رہیں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن رہیں گے، صبح میں کافر ہو جائیں گے۔ یہ زلزلے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ فتنوں میں ہمارا ایمان مضبوط رہے، باقی رہے،
تو سپورٹنگ پلر کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کا بھی خیال رہے۔ ہاں اس کی وجہ سے زمین پہ تو عمارت نہیں آتی ہے، لیکن یہ جو زلزلے آئیں گے یہ زلزلے اس کو ہلا دیں گے۔ ایمان میں مضبوطی نہیں ہے، کہیں تھوڑا سا بھی موقع آیا، کسی نے 10-20 روپے کا نوٹ دکھایا، ویسے آج کل 10-20 کا مسئلہ نہیں ہے لیکن کروڑوں کا ہوگا، کسی نے دکھایا تو کبھی بھی آدمی پھر سکتا ہے، ایمان سے جا سکتا ہے، کیونکہ مضبوطی نہیں ہے۔ مضبوطی کے لیے یہ جو سائڈ کے پلرز ہیں، سپورٹنگ پلر، ان کو بھی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اسلام کی عمارت کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے۔ تو یہ اقامت صلاح ہے۔ اقامت صلاح جو اسلام کی اس عمارت میں شہادت کے بعد سب سے اہم پلر ہے، لیکن شہادت کے بعد سب سے اہم پلر ہے اقامت صلاح۔ اقامت صلاح سے کیا مراد ہے؟ وہ تو اردو میں ترجمہ ہو گیا۔ اقامت الصلاح اردو میں کیا کہیں گے؟ نماز قائم کرنا، تو اردو میں ترجمہ ہو گیا۔ اب پھر مجھے پوچھنا پڑے گا نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کہیں سوئی تو ہے نہیں، بیٹھی تو ہے نہیں کہ آپ نے اسے اٹھا کر کے کھڑا کر دیا۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اقامہ کے معنی کھڑا کرنے کے ہی آتے ہیں، یعنی گویا کہ کوئی چیز زمین پہ ہے، آپ نے اسے کھڑا کر دیا۔ اصل اس کے لفظی معنی عربی میں کھڑا کرنے کے آتے ہیں۔ جی، تو نماز کو کھڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا، یا بولیے جماعت کے ساتھ پڑھنا؟ ہاں جی بولیے۔ جی، یہاں سے شروعات ہوتی ہے اس کی، اصل یہیں سے وہ مسئلہ آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے یہ؟ مسجد سے یہ شروع ہوتا ہے مسئلہ، اور مسجد سے جب شروع ہوگا تو جماعت کا مسئلہ آئے گا، جماعت کا جب مسئلہ آئے گا تو اذان کا مسئلہ بھی آئے گا۔ تو یہ اذان، جماعت اور مسجد، یہ ساری چیزیں اقامت صلاح کا حصہ بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں جاتے، آپ کو حملہ کرنا ہوتا، تو فجر کے وقت تک انتظار کرتے، اگر آواز، یا صحابہ کرام کے بارے میں بات کر لیجئے کیونکہ صحابہ کے دور میں یہ چیز زیادہ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسئلہ نہیں تھا، تو انتظار کرتے تھے کس کا؟ فجر کی اذان اگر آ گئی، اس کا مطلب ہے مومن لوگ رہتے ہیں۔ یہ اس پلر کی اہمیت ہے۔ مسجدوں پر مینار نہیں بنانا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ، لیکن ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک علامت ہے، دور سے ہم کو معلوم ہوتی ہے یہ چیز، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس طرح سے کوئی نہیں۔ اس وقت اور خاص طریقے سے اس ملک ہندوستان میں، ہمارے اس ملک ہندوستان میں یہ معاملہ ہے کہ اگر مینار ہے تو اس کو مسجد کا حکم ہے، نہیں ہے تو کورٹ میں جائیں گے تو بھی یہ مسئلہ آئے گا، اس لیے بنا کے رکھتے ہیں اس کو ساتھ میں، جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یعنی وہ مسائل وہ بیان کرتے وقت یہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو ایک علامت ہے، یہ دور سے نظر آ جائے مسجد ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اسلام ہے۔ اسلام نام کا آدمی رہتا، یہ مطلب نہیں ہے میرا، بلکہ جو ہے یہاں مسلمان رہتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ ہے اقامت صلاح کا اس عمارت سے تعلق، ذہن میں رکھیے، اس عمارت سے تعلق، اسلام کی اس عمارت سے تعلق۔ اسلام کی یہ عمارت کیسے قائم رہتی ہے؟ جب اقامت صلاح ہو۔ اقامت صلاح کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس علاقے میں مسجد بھی ہو، اذان بھی ہوتی ہو، اور جماعت سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہو۔ تو یہاں اسلام ہے، آپ کو اسلام وہاں پہ نظر آئے گا، کیونکہ اسلام کی یہ عمارت، اسلام کی یہ بلڈنگ یہاں پر کھڑی ہے، آپ کو نظر آئے گی بلڈنگ۔ اگر سب لوگ گھر میں نماز پڑھتے رہے،
بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں جماعت سے پڑھنا کافی نہیں ہے اس کے لیے، اقامت الصلاح کے لیے، ورنہ ہر آدمی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو جمع کر کے جماعت سے نماز پڑھ لے تب بھی ہو گیا مسئلہ، جماعت سے پڑھ لیا، لیکن یہ اقامت صلاح نہیں ہے عربی زبان کے لحاظ سے۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو قرآن میں جگہ جگہ ہے اقیم الصلاح اقیم الصلاح، تو اقامت صلاح میں سب سے پہلے یہ چیز کہ جماعت، مسجد اور اذان، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا آپ کو، جس سے معلوم ہو کہ یہاں پر اسلام ہے، یہ اسلام کی بلڈنگ یہاں موجود ہے، اسلام کی عمارت کی موجودگی کے لیے ان چیزوں کا وجود ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو پہلا کام آپ نے مسجد بنانے کا کیا۔ مکے میں تو مسجد حرام یعنی بیت اللہ یہ پہلے سے موجود ہے، مدینہ پہنچے تو آپ نے پہلا کام یہی کیا کہ اب یہاں اسلام کی عمارت کھڑی ہونی ہے، کلمہ شہادت سب کے پاس ہے، اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اقامت صلاح کرنا ہے۔ اقامت صلاح اس کی شروعات مدینے سے ہوئی، مکے سے نہیں ہوئی، تو اقامت صلاح کرنا ہے۔ اقامت صلاح کے لیے مسجد کا وجود ضروری ہے، اور جب مسجد تیار ہو گئی تو اذان کیسے دی جائے گی؟ خواب میں صحابہ کرام کو دکھایا گیا اس کو، اس طرح سے اذان کی شروعات ہوئی، ساری چیزیں ترتیب سے ایسے ہی ہوئی۔ تو سب سے اہم پلر اسلام کے بعد کون سا ہے؟ اقامت صلاح سب سے اہم ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک وقت کی نماز، دو وقت کی نماز چھوٹ گئی اور سستی کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں، تب بھی وہ کافر یا مشرک نہیں ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اسلام میں باقی رہتا ہے، اسلام کی عمارت تو باقی رہتی ہے۔ اگر پورا علاقہ ہی ایسا ہو جائے، یعنی بولیے پورے علاقے میں ہی اقامت صلاح ہی نہیں ہے سرے سے، یہاں یہ مسئلہ آئے گا۔ پورا علاقہ ہی ایسا ہے، نہ کہیں کوئی مسجد ہے، نہ اذان ہوتی ہے، نہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ اسلام نہیں رہا۔ کسی ایک آدمی، دو آدمی، چند لوگ سستی تھی نہیں پڑھے، بات دوسری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، چند آدمی ہیں زکوٰۃ صحیح سے ادا نہیں کرتے یا زکوٰۃ بالکل دیتے ہی نہیں، لیکن پوری بستی کے لوگ، پورے علاقے کے لوگ، پورے مسلمان وہاں کے طے کر لیں نہیں ہم کو زکوٰۃ دینا ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کیا باقاعدہ۔ دونوں میں یہ فرق ہے میرے بھائیو، اکیلے کسی سے کوئی چیز ہو جائے الگ بات ہے، سستی تھی الگ چیز، لیکن پورا کے پورا علاقہ اس کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ وہ جو اصل چیز ہے اسلام کے اندر، سب سے اہم رکن ہے اسلام کا اور سب سے اہم پلر ہے شہادت کے بعد، کوئی اہتمام ہی نہیں اس کا۔ لوگوں کے اپنے گھر پائے جاتے ہیں، اپنی اپنی بلڈنگیں پائی جا رہی ہیں، ہر طرح کا آرام ہے، کیا چیز نہیں ہے؟ مسجد نہیں ہے۔ یہ کیسے مسلمان؟ مسجد نہیں بنائی گئی، جماعت کا اہتمام نہیں، اذان کا اہتمام نہیں، یہ اس عمارت کے تعلق سے، اسلام کی عمارت کے تعلق سے، اور اسلام کی اس عمارت میں کلمہ شہادت کی اہمیت کیا ہے، پھر اقامت صلاح کی اہمیت کیا ہے، دونوں چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اقامت صلاح میں چیزیں اور بھی بہت ساری آتی ہیں، اس میں کبھی جو ہے تفسیر وغیرہ میں کوئی موقع رہا تو جو ہے کبھی آپ کے سامنے وہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس اقامت صلاح میں چیزیں اور بہت ساری آتی ہیں، لیکن جو یہ اہم اس کے تین وہ تھے، اذان، جماعت اور مسجد اقامت صلاح کے لیے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پھر اسی طریقے سے ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج البیت ہے۔ یہ 5 پلر کس آدمی کے پاس مکمل طریقے سے پائے جاتے ہیں؟
کس کے پاس یہ پانچوں پلر مکمل طریقے سے پائے جاتے ہیں؟ بولیے. ہاں ہاں، اور ساتھ میں کچھ اور لگائیے ابھی. ایسے مومن کے پاس جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ حج کر سکے، حج کیا ہو، حج کر سکے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو یہ اس کے پاس پانچوں پلر ہوں گے. یہ ہے نہیں. اور جس کے پاس یہ طاقت نہیں، یعنی وہ مالدار نہیں ہے، تو اس کے پاس کتنے پلر ہوئے؟ 3. اور اگر زیادہ بیمار ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا تو کتنے رہ جائیں گے؟ اب آپ سوچ رہے ہو کہ ان کا کتنا کمزور ہے اس کے مقابلے میں جن کے پاس کتنے ہیں؟ 5 ہیں. اس کو بھی سمجھنا ہے آپ کو. ایک ایسا مومن جس کے پاس اسلام کے یہ پانچوں پلر موجود ہے، یعنی کلمہ شہادت سب کے پاس ہے، نماز سب ادا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ، زکوٰۃ دے رہے ہیں، طاقت ہے زکوٰۃ دے رہے ہیں، استطاعت ہے یا فرض ہے زکوٰۃ تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور حج بھی کیا ہے. ایک شخص کے پاس حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن حج کی طاقت نہیں ہے، حج کی استطاعت نہیں ہے. اس کی یہ عمارت کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ ہاں مضبوط ہے. بولیے. یا کمزور ہے؟ ہاں نہیں تو کمزور ہے. چلیے تھوڑا اور کر لیتے ہیں. اس میں وہ نیت والی بات انہوں نے ذکر کر دی تو تھوڑا دوسری طرف چلتے ہیں. ایک اللہ کا بندہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اللہ کا ایک دوسرا بندہ ہے، مسلمان بندہ، ایمان ہے، کلمہ شہادت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتا ہے بلکہ زکوٰۃ کا مال لیتا ہے، فقیر مسکین ہے. اس کی یہ عمارت، اسلام کی یہ عمارت مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ مضبوط ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ پلر نہیں پایا گیا پھر بھی کمزوری نہیں ہے. ہاں آیا کچھ مسئلہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، سوال جو میں نے کیا ہے سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب آپ کبھی یہ سوچیں گے کہ ایک آدمی اس کسی عذر کی وجہ سے اس میں سے کسی پر عمل نہیں کر رہا ہے یا اس کے اوپر فرض نہیں ہے، نہیں کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، تو ایک کی عمارت تو بڑی مضبوط ہے کہ 5 پلر پورے لگے ہوئے ہیں اور ایک 3 پر ہی کام چلا رہا ہے، تو وہ تو بڑا کمزور ہوا. لیکن اس کی اپنی غلطی کیا ہے؟ اس کے پاس تو اللہ نے دیا نہیں ہے، مال نہیں ہے اس لیے نہیں کیا. اگر کسی کے پاس مال ہے، استطاعت ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن مال ہے ہی نہیں سرے سے، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، نہیں ادا کر رہا ہے، تو وہ تو اس کے پاس پلر ہے ہی نہیں سرے سے. ہاں آپ بولیے کیسا رہے گا یہ؟ آپ لوگوں میں سے ہر ایک کا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ عمارت مضبوط ہی رہنی چاہیے، کمزور، لیکن اس کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں نہیں کہ کیسے یہ عمارت 3 پلر پر ہی مضبوط رہے گی. اگر آپ کہیں گے نہیں 3 پلر پر ہی مضبوط رہے گی، ایسا ہو سکتا ہے کہ عمارت تھوڑا چھوٹی کر دے تو 5 پلر کی ضرورت نہیں پڑے گی. کتنے کی ضرورت پڑے گی؟ 3 کی ضرورت پڑے گی اور مضبوط رہے گا. تب بھی تو یہ مسئلہ ہے نا کہ چھوٹی ہو گئی اس کی عمارت، اتنی بڑی تو نہیں ہے نا، چھوٹی ہو گئی ہے عمارت. مسئلہ تو یہ آئے گا. یہ جب یہ حدیث میں آیا ہے کہ اسلام کی یہ عمارت ان 5 پلروں پر قائم ہے تو یہ اسلام کی عمارت ہے. ذہن میں رکھیے گا، یہ کس کی؟ اسلام کی یہ عمارت قائم ہے. ایسے انڈیویجول لوگوں کا معاملہ نہیں ہے یہ.
اگر ایسا ہو جائے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر لے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ پایا ہی نہیں جا رہا ہے، زکوٰۃ کا نظام ہی نہیں پایا جا رہا ہے، تو سمجھو اب اسلام یہاں وہاں پہ کمزور ہو گیا۔ اب اسلام کی جو بلڈنگ تھی، جو اس کی عمارت تھی، اب یہ کیا ہو گئی ہے؟ کمزور ہو گئی۔ پوری مسلم قوم روزہ چھوڑ دے، یعنی کسی ایک شخص نے چھوڑ دیا، دو نے چھوڑی، الگ معاملہ ہے، لیکن روزہ رکھ ہی نہیں رہے ہیں مسلمان، روزے کو چھوڑ ہی دیا مسلمانوں نے، تو اب یہ اسلام کمزور ہو گیا۔ اسلام کی یہ عمارت جس انداز میں باقی رہنی ہے، اس انداز میں اسلام کی عمارت باقی نہیں ہے۔ اسلام کے یہ سارے ارکان باقی رہنے ہیں، اور جہاں مسلمان رہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کے لیے انتظام کریں، سب کی ذمہ داری ہے یہ۔ نماز قائم کرنے کے لیے مسجد کا بنانا، جو بھی علاقے میں لوگ، سب کی ذمہ داری ہے یہ۔ وہ چندہ جمع کرنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ، بلکہ مسجد بنانا ہی سب کی ذمہ داری ہے یہ۔ مسجد نہیں بنا رہے ہیں، اسلام کی عمارت کمزور ہو رہی ہے، اس سے اسلام باقی نہیں رہتا۔ اسلام کو جیسے باقی رہنا چاہیے، جس حال میں باقی رہنا چاہیے، اس حال میں باقی نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ کا نظام لوگ ختم کر دیں گے اگر، تو اسلام جس طریقے سے اس کی عمارت باقی رہنی چاہیے وہ عمارت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر کسی کا انڈیویجول معاملہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال نہیں دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو اور زکوٰۃ دے، تو وہ زکوٰۃ دے گا نہیں تو زکوٰۃ لے گا۔ اسلام کی عمارت تو قائم ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس کا اسلام اور اس کا جو ایمان ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں بھی اور اس کے اس بھائی میں بھی جو کہ زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے اور یہ صبر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا اور اس پر صبر کر رہا ہے، دونوں درجے کے لحاظ سے برابر ہوتے ہیں، صابر بندہ بھی اور شاکر بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں اس کا تو ایمان مکمل نہیں ہے، حج نہیں ہے اس لیے مکمل نہیں ہے، اسلام کے اس کے پورے پانچوں پلر نہیں پائے گئے، یہ اصل میں الگ الگ ایک ایک آدمی سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں آپ رکھ لیں۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے، بنی الاسلام علی خمس، اور یہ 5 جو ہے پلر ذکر کیے گئے۔ یہ 2-3 جو ہے باتیں ہیں آپ کے سامنے، وقت ہونے سے پہلے ہم عرض کر دیں۔ یہ کچھ بھائی آئے، ان کے کچھ سوال ہیں، کچھ ڈاؤٹس ہیں، 10 منٹ میں اس کو حل کر کے ہم کو نکلنا ہے، اس لیے آپ سے ہم نے اس لیے ایک ہی درس بھی کیا، اور اہم اعلان یہ ہے کہ آپ جو لوگ بھی اس میں حاضر ہو رہے ہیں ان سے یہ درخواست ہے ہماری، یہ ہماری درخواست ہے بس، یعنی گزارش ہے کہ اس وقت آنا ابھی میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جا رہا ہے، اور شاید میں آئندہ ہفتے سے، اس ہفتے بھی مسئلہ تھا لیکن میں نے وہ کیا کہ نہیں، اس ہفتے آ کر کے پھر آئندہ ہفتے سے ایک دوسرا کام ہونے کی وجہ سے اس وقت میرے لیے آنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نے بھائیوں سے مشورہ کیا کہ اس سلسلے کو بجائے اس کے کہ ہم ختم کریں، جیسے شروع کیا گیا تھا، یعنی عصر کے بعد چل رہا تھا، اسی وقت ہم اس کو منتقل کر دیں، یعنی صبح کے بجائے 11 بجے کے بجائے کب سے؟ عصر کے بعد سے مغرب تک جو ہے۔ تو آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک یہ درس ہوگا۔ اس میں بھی بعض آسانیاں ہیں، اس میں بھی بعض آسانیاں تھیں، اس میں بھی بعض آسانیاں، اس میں ہم کو وقت بھی زیادہ ملے گا، اس میں وقت زیادہ ہوتا ہے، وقت زیادہ ملے گا اس میں، تو یہ ہوا۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے یہ درس عصر کے بعد ہوگا۔ بعض لوگ جو آتے تھے اور اس ہفتے نہیں ہیں، ان کے جو ساتھی یہاں موجود ہو وہ اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیں کہ انشاءاللہ درس یہ اب عصر کے بعد ہوگا، اس ٹائم میں نہیں ہوگا۔ ابھی بقیہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو ان کے کچھ سوال